بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ تعریف اور حمد و ثنا لائق رب ذوالجلال کی ذات اقدس سے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کریم کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کام ہے۔ اللہ کریم کی تعریف اور حمد و ثنا کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ بشمار درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل مقام۔ قابل احترام بھائیوں، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تساں سارے پروگراموں کے دیکھتے ہو کہ ربیع الاول کے مہینے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اقدس کے اوپر مختلف پہلوؤں کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ محفل نعت سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے سکالر تقریر خطابی سورج کرتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں۔ جس بندے کو جتنی اللہ کریم نے اہلیت عطا فرمائی ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نال اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے ضمن دے وچ اج دے خطبے واسطے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم کو دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال جو اللہ کریم نے باز فرمایا ہے، جو نصیحت فرمائی ہے، میں نے عورتوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور سمجھ کے عمل کی توفیق بخشے۔ جنہیں سب میرے اور تھوڑے سے کوتاہیاں ہیں اس حوالے نال اس ہدایت کی روشنی دے وچ اللہ کریم سانوں توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اپنی بستی دے وچ بے شمار لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم انہاں نوں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے۔ اور جڑے لوگ جمعہ پڑھن آئے ہوئے ہیں یا کچھ کوشش کر رہے ہوں گی، اللہ انہاں نوں جلدی آن کی توفیق عطا فرماوے۔ اور جمعے نوں ساڈے واسطے یقیناً وہی اسوہ بناوے جہدے بارے چ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ غریباں دا حج ہے۔ اللہ کرے جمعہ بات ساڈے واسطے تواڈے واسطے حج دا ہی رتبہ لے کے آوے اور مینوں اور تانوں اتنا ہی عطا فرماوے۔ اس آیت کریمہ دے وچ اللہ کریم نے میرے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار بڑے عجیب اور بڑے تفصیل نال ارشاد فرمایا۔ میں جو ممکن اپنی کم علمی کی بنیاد پہ نہ گزارش کر سکتا، لیکن اللہ نے بڑی پیاری انداز میں سمجھایا۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے وچ ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ اتباع رسول اللہ، اتباع رسول۔ اس تو اگلی آیت کریمہ دے وچ پھر مڑ کے دوبارہ اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ والرسول، مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری اطاعت کا لفظ ارشاد فرمایا، اتباع کا لفظ ارشاد فرمایا پہلی آیت جہی میں عرض کی تھی۔ یہ تھوڑا جا بنیادی فرق ہے دونوں گلوں کے وچ۔ اطاعت رسول بھی وہی چیز ہے تے اتباع رسول بھی وہی چیز ہے۔ جڑا فرق ہے نا اصل وچ فرق وہ مینوں اور تانوں سمجھن کی ضرورت ہے۔ کدی کدی نہ اساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت کر لیتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہوتی جی اللہ چاہ رہا ہے۔
میں ایک مثال کرا اکثر اوقات دیتا رہنا اب صاحب ایک شاہ کو موٹے رہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ نو ایک بچے نو دا والد یا استاد کہندا بیٹا میں پانی کا گلاس لے کے دے میں پیاس لگی ہے گرمی کا موسم ہے تو منڈا چونگا نہیں لے کے دینا مصروف بیٹا کوئی کام کر رہا ہے لیکن سوچ رہا بھی چلو پیو نے کہہ ہی چھڑیا تو چلو اوکھا سوکھا لیا دیتا یعنی دل نہیں چاہ رہا پانی کا گلاس لے آتا اس بچے نے اطاعت کی تھی اتباع نہیں کی تھی یہ مقابلے سے ایک اور بچہ وہ بڑا محبت کر رہا ہے اپنے باپ نال اپنے استاد نال اپنے مرشد نال جو بھی انہوں نے والد نے کہا بیٹا میں پانی کا گلاس چاہیے تو بڑا خوش ہوا بڑا مطلب دل کر گیا کہ واہ وہ میں تے سیکھتا پیا سی کہ تسی مینوں حکم کرو یہ تو مجھے سعادت مل رہی ہے کہ بچہ بڑی محبت نال اٹھا اٹھ کے پانی کا گلاس دھو کے بڑے پروٹوکول عزت نال لے کے احترام نال اپنے والد دے یہ خدمت چاہتا ابو پانی پیندا پھر ہم کہنا کہ اور حکم ہو جانا دسو وہ کہنا نہیں بس پہلے منڈے نے بھی پانی کا گلاس دیتا لیکن دوسرے منڈے نے بھی پانی ہی دیتا دودھ نہیں دیتا لیکن دونوں دے پانی کا گلاس دین دے جڑا فرق نظر آ رہا نا وہ فرق اطاعت رسول اور اتباع رسول میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی دی اطاعت تے سانو مسلمانوں کرنی پینی وہ تو تسی چاہو نہ چاہو تھوڑا دل کرے نہ کرے سانو سمجھ لگے نہ لگے میرے نبی دی اطاعت کی کیا بغیر میرا گزارا نہیں لیکن اللہ کہہ رہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ تساں اطاعت باطل نہ خواستہ نہ کرو مد کو آتے نہ کرو بلکہ محبت نہ کرو پیار نہ کرو اور جدوں نبی علیہ السلام دی اطاعت میرے بھائیو محبت نال کی جاتی ہے نا انہوں اتباع رسول کہتے ہیں اور پہلی آیت کریمہ رب ذوالجلال کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لوگوں اگر تساں میرے نال محبت کرنا چاہتے نا میرے نال اللہ فرما رہا ہے تو پھر میں ایک ہی رستہ رکھا ہے میرے نبی دی اتباع کرو میرے نبی دی اتباع تو بغیر تو میری محبت اللہ کہہ رہے ملنی نہیں میری محبت ملن کا ہی کوئی رستہ ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اطاعت اور فرما برداری ایویں کی جاوے کہ محبت کے نال پیار کے نال میں مثال مسواک کی گل کر رہا ہوں ایک تو میں مسواک کر رہا ہوں کسی کو سن لیا کہ مسواک کا اتنا ثواب ہے لیکن نبی علیہ السلام کی وہ محبت نہیں کہ میرے نبی نے ہمیں کی تھی اس بندے نے ممکن اللہ ثواب دے دے اجر عطا فرما دے بے نیاز ہے لیکن اللہ چاہ رہا ہے کہ انہوں تو نبی دی سنت سمجھ کے کر پھر میں تینوں اور زیادہ اجر عطا فرماؤں گا اسی طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے حجامت پڑھتے ہیں ایویں ایسا کپڑے پہنے ہیں قرآن مجید یہ کہتے کریمہ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں تواڈے واسطے کائنات دے وچ میں ایک ہستی ایسی بنائی ہے جس ہستی نو قیامت تک واسطے نمونہ بنا دیا نمونہ اللہ فرما رہا ہے مینوں اور کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی سوائے اپنے نبی دی سنت ہے ٹوپی ہوئے جس ٹوپی نبی علیہ السلام کی جھلک نظر آ رہی ہوئے لباس ہوئے جس لباس دے نبی علیہ السلام کی سنت ہوئے کٹنگ رومے ہوئے جنہیں نبی علیہ السلام کی سنت ہوئے اچھا کدی کدی نا اساں اے ہو گیا اے برتن ہے اے جگ کے اے جگ تے اساں نبی علیہ السلام ورگا بنا لیندے ہیں وچ شربت ہو جا نہیں ہوتا
اکثر معاشرے دے وچ تساں دیکھو چینک ہو جی بن گئی رماس ہو گیا نبی رسول نے سنت دے اندر کوشش کی تھی لیکن وہ جڑی چاہ سی نا وہ نہیں جڑی نبی علیہ السلام دے اندر سی وہ مٹھاس نہیں وہ محبت نہیں وہ چاشنی نہیں ساڑھے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اندر تے شہد نال بھریا سی شہد نال ماکھی نال تساں غور کر سکتے ہو کہ طائف کے لوگوں نے لہو لہان کیتا لہو لہان کر دیتا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سانوں تے کوئی معمولی جہا بٹا مارے لگے نہ بھی اساں تاں بھی زندگی بھر بھروندے نہیں مینوں تو بٹا مارا نہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان کرنے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرشتے آئے نا میں اس واسطے عرض کروں گا دوستو ساڈے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے اساں ظاہر نو صحیح کر لیندے ہیں اندر دے وچ نبی علیہ السلام دی سیرت نہیں ہوندی نبی علیہ السلام دی سیرت صرف ظاہر کا نام نہیں اور اکثر مینوں پتہ باقی مولویوں کو کہتے ہیں نہیں پتہ مینوں بہت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو تقریراں کرتے ہوندے ہیں پھر بڑے پیارے لگتے ہوندے ہیں لیکن جدوں کوئی حضرت بندہ ہاتھ ملاوے تو پھر تساں بڑے آکڑ تے مغروری تے تکبر لگے ہو پھر تہاڈے کوئی چیز نہیں ہوندی جہی نبی علیہ السلام دے وچ ہے آپ دا اخلاق نہیں اوتھے تے آپ لہو لہان کیتا گیا تے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے پیغمبر اگر تساں پسند کرو تے میں انہاں پہاڑاں واپس وچ ملا کے رگڑ دواں جویں چکی رگڑنی ہوندی ہے اے جنہاں تواڈے ظلم کیتا تے فلا میں دیکھ رہا ہوں اگر تساں پسند کرو تے میں کر لینا لیکن ساڈے نبی نے کیا ارشاد فرمایا چونکہ اندر باقی سی اندر شہد سی اندر نفرت نہیں سی انا یا اللہ اللہم بہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ غور کرو میرے اور تواڈے اندر کیا چیز ہے اساں بظاہر بڑے شاندار مولوی ہیں بڑے ٹپ اور 100% وچ کوئی شے نہیں کھوکھلے اللہ کا پیارا پیغمبر لہو لہان ہو کے دعا مانگ رہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ انہوں مارن دے قادر رگڑن دے قادر انہوں ہدایت دین دے قادر نہیں شفقت فرما ہدایت دے دے چونکہ اندر مٹھاس سی نا شہد دی بوتل نو ساڈے پروفیسر صاحب فرماਉਂਦੇ نے شہد دی بوتل نو گٹر دے وچ بھی سٹو کھول کے ماکھی نکلے گا اے وچ جو ماکھی ہے تے شراب دی بوتل نو جگ دے وچ بھی پاؤ تے شراب بھی نکلے گی وچ جو جگ شراب ہے ساڈے وچ کی ہے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ وزنی چیز جڑی بندے دے نام اعمال چوں نکلے گی نا وہ اخلاق ہے اخلاق ساڈے اخلاق خراب اور اخلاق اندر دی مٹھاس نال نکل جاندے ہیں اندر دی مٹھاس نال کوئی بندہ اندروں کتنا میٹھا وہ سیانے کہنے ہوندے تو زبان کھول میں تینوں دساں تیرے وچ کی ہے زبان کھول اے زبان تالا ہے اے تالا ہے دروازہ جدوں کھول دی ہے نا پتہ لگدا کہ ہیریاں دی دکان ہے کہ کولیاں دی دکان ہے اساں سارے زباناں کھول دے سارے سندھ احباب تشریف لائے ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں نے تگو دور قبول فرماوے حیدرآباد کو میرے کل تشریف لائے اگر دارتا نہیں جو حضرت کہنا میں نے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے کل یاد آ رہی ہے تبلیغ دے والے بڑی پیاری گل میں نے تو اچھی لگی جی یاد کر امام جعفر کو کسی نے بچے نوجوان نے کیا حضرت صاحب میرا دل کر رہا ہے میں اسلام کی تبلیغ دعوت اشاعت کروں میرا دل کر
امام صاحب نے فرمایا بیٹا واہ قابل سلام اتنے اچھا فیصلہ کیا سکتا اتنے اچھا کام دنیا کی کوئی نہیں کوئی کام ہے ایسا لیکن ایک میری نصیحت ہے کہ تبلیغ کرنے لگے کوشش کریں تینوں زبان نہ کھولنی پڑے اچھا ویسے پتہ نہیں تو ہمیں گل سمجھ لگی کہ نہیں میں نے جس بندے کو میں سنا ملتان بیٹھا دی جس بندے نے گل کی تھی میرے دے اندر تک اتر گئی میں کہ اصل گل یہ ہے کہ تیرا آنکھ اسلامی ہوئے تو پورا اسلام ہوئے زبان نہ کھولنے کو میں تو کی کر جا رہے ہیں پر لیکن ویسے ہی پتا ہوئے کہ اسلام کا نمائندہ آ رہا ہے اور میرے دوستو آج اگر ساڑھے معاشرے دے نفرتاں پہیاں ہوئی ہیں نا مذہبی نقطہ نظر نہ رہے ایک بندہ دوسرے دے پیچھے نماز پڑھ کے راضی نہیں کافر مشرک بدعتی ایسا کہنے ایک دوسرے کو یہ پتہ کیا دے رہی یہ ساڑھی ذات کہتی ہے اسلام نہیں کہتا اسلام نہیں کہتا اے بس میں مولوی کہہ رہا ہے ایس مسجد دا مولوی اور کہہ رہا ہے اس مسجد دا اس ساڑھا خیال ہے اللہ دا خیال ہے نہیں اسلام دا پیغام ہے نہیں اسلام دے محبتاں دے رہا اسلام دے کہہ رہا پتھر کھا کے بھی دعاؤں دے ہو پتھر لگن تو ہی دعاؤں دے اسلام دے اس گل کا نہ ہے اسلام دے مٹھاس کا نہ ہے وہ ایک جنگ دے وچ نا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے چلتا یا نبی اسلام دے بارے چلتا ایک دشمن نے نا آپ کو ستے پیسے آپ کی تلوار چوکے ہوتے کرو لے بھائی لہرا کہاں کہ 10 منٹ میرے کو تم کون بچائے گا میری تلوار کو چستا پہ آئی تلوار کے ننگی تلوار ہے ایک تو لگے گی 10 کون بچائے گا او اگوں وہ سی جدے وچ اسلام سی انہوں نے کہا میں کون بچائے گا اللہ سانو اصل پتہ نہیں اللہ کریم دا اساں اللہ کو سمجھنے جو نہیں پیسے کو ہون جیب موٹر سائیکل باہر کھڑی ہوئے پھر میں نے سوچا پڑنا اساں اس اللہ دے قائل اساں اس اللہ دے قائل نہیں کہ جس مالک نے بیماری دی دیا بغیر دوائی دے بھی شفا دے سکتا اساں اس اللہ دے واقف ہی نہیں گئے اساں اس اللہ دے واقف ہاں جڑا کہ کر لو کھا لو نال اللہ بھی ہو گیا اتنا نہیں اللہ فرمایا تسی جو میں وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ کریم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جدوں کوئی کام کرن دا عزم تا پکا ارادہ کر لو نا فیضا عزمت فتوکل علی اللہ جدوں کسی مہم تے جان دا فیصلہ کر لو نا اللہ فرما رہا ہے پھر گھوڑیاں دے بھروسہ نہ رکھو پھر پیسیاں دے بھروسہ نہ رکھو پھر فوج دے بھروسہ نہ رکھو فتوکل علی اللہ اللہ نبی نو کہہ رہا ہے نبی نو میرا تو حق ہی حال ہے اصل نا بہت چھوٹی لیول دے ہیں سانو تے اور زیادہ کرنا چاہیے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کس طرح لوگوں کو پیش آ رہے ہیں اچھا جدوں وہ جڑا کافر سی نا جدوں اللہ کیا نا انہوں نے تو وہ لفظوں نہ کہنے اس لیے کہ اللہ کی قوت ہی اتنی ہے میرے دوستو پورے اسلام دا نچوڑ ہے کہ بندے دا اللہ نال تعلق جوڑ جائے پورے اسلام دا ماحصل ہے اور نبی علیہ السلام نے پوری زندگی یہی تعلق لوگوں کا جوڑیا ادھر نہ ہی ایمان ہے اسی ساری زندگی گزر جاتی ہے نمازاں پڑھ رہے ہیں رب نال تعلق جڑتا ہے ٹوٹی اتنے کھڑی رہتی ہے پہلے چل رہی تھی اللہ کریم تو بھروسہ نہیں جدوں پھر آپ اٹھے وہ لفظوں لگ پیا تلوار کو ڈگ گئی آپ نے تلوار چوکے ہاتھ میں بڑی ہوں تھلے جھٹ کے کہنے لگے مجھے تو میرے مالک نے بچا لیا ہے اب تو بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا میں نے کہا جی تسی میں نہیں جی میں میرے مالک نے مینوں بچایا نا وہی میرا مالک تینوں بھی بچائے گا پر تینوں سمجھ نہیں
فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو. میں کہنا میرے دوستو اگر سامنے اس آیت کریمہ کی ایک کیٹیگری میں آیا ہے اگر یہ سمجھ آ جائے نا بلہ میں عرض کر رہا ہوں ساڑھی نجات واسطے کافی ہے، ساڑھے سکون واسطے بھی کافی ہے. سکون واسطے نبی علیہ السلام محبت دینا اللہ کی فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے نا محبت دینا کرو گے تو میں 2 انعام تو عطا فرماؤں گا. 2 انعام فی الفور. ادھر تم کر رہے ہو گے ادھر انعام مل جائے گا. ادھار نہیں نقد. اگر کوئی عربی کا بندہ ہے بیٹھا نہیں کر پاتا میرے علم کے مطابق سندھی دوستوں میں نہیں جانتا ورنہ یہ جو الفاظ اللہ شرح فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر ادھے وچ کوئی بحث نہیں لمبی جوڑی. جو ہی تساں میرے نبی دی محبت نال اطاعت کرنے کا فیصلہ کرو گے اسی وقت اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ میں تواڈے اوتے اپنی محبت کی چادر دے دوں گا. جی میں چھوٹے بچے چوزے ہوتے ہیں دی ماں ککڑی مرغی دے لگی نا چادر ایویں اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی تواڈے اوتے اپنی محبت کی چادر دے دوں گا. اچھا میں سوچ رہا اگر اللہ کریم میرے اور تواڈے اوتے اپنی محبت کی چادر دے چھڑے تو پھر ساری پریشانی کیڑی پریشانی رہے گی؟ کیڑی پریشانی رہے گی؟ معیشت دی روزی دی جڑا کہہ رہا ہے میں رزاق ہوں میں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی پالدا روزی کا بھی کرا جائے گا. بیماری کا چکر آ جائے گا بیماری کا جڑا کہہ رہا ہے میں بغیر دوا دے شفا دے سکتا وہ ہستی ہوئے. ساٹھے تو مسائل ہی کوئی شے نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں دے انہو من یتقی و یصبر یجعل لہو مخرجا و یرزقہ من حیث لا یحتسب. لوگو اللہ فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے تقوی اختیار کرو گے میرے نبی کے نقش قدم تے چلو گے اللہ فرما رہا ہے اور صبر کرو گے صبر. اللہ کہہ رہا ہے میں 2 دوں گا یجعل لہو مخرج جس مصیبت سے پھنسے ہوئے ہو میں اس مصیبت کو کر دوں گا. مقدمہ جڑا اتنا الجھ ہے سپریم کورٹ کا وکیل کہتا تیرا تو ہار گیا اللہ فرما رہا ہے میں کر دوں گا. وکیل کو پاگل کی پتہ وہ تے اپنی عقل ہے نا. اللہ فرما رہا ہے میں کہہ رہا میں تیرا مقدمہ تیرے حق سے کروا دوں گا. جس مصیبت مبتلا جس مصیبت میں جسمانی روحانی معاشی جس مصیبت مبتلا ہے اللہ فرما رہا ہے یجعل لہو مخرج میں تینوں اس مصیبت کو باہر کڈوں گا. نمبر 1. نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں تینوں اس مکان چوں رزق دوں گا سوچیا بھی نہیں. رزق دوں گا رزق ہے ایویں پریشان ہے منڈے بولے ہو گئے میری روزی تھوڑی بھی کھیت تھوڑے آ میرے پاس گئے بگا ایک کا منڈے 5 بھی پریشان جنہوں نے 1 بگا بھی نہیں بہت خوش بیٹھے ہیں ایویں ٹینشن لے رہے ہیں یار صرف کی ہے سانو یہ احساس نہیں. اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ ہی گل اتنے ایسے جملے ارشاد فرما رہا ہے کہ کریمہ میں یا اگر تساں میرے نبی دا تے نقش قدم تے چلو گے نا کہ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ میں تھانوں اپنی محبت کی لپیٹ چ لے لوں گا. نمبر 1. نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تھوڑے سارے گناہ ذنوبکم جمع ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تسی معافی منگنی نہیں غیر منگے دے. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ کریم اتنی محبت ہے کہ جیڑا بندہ آپ دے دامن نال جڑدا نا اللہ فرما رہا ہے کہ معافی منگنے کی لوڑ نہیں بس جڑ گیا جتنے وہاں چاہیے تھی. میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم کرے رہندے پر لگیاں نہیں نا ساڈیاں رولا تے یہ لگیاں نہیں
یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس کو کہ اللہ ارشاد فرمایا اس کو کہ اگر تساں میرے نبی دی اتباع کرو گے میں تمہاں نال محبت شروع کر دوں گا اور تھوڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اچھا انہاں دو کماں تو علاوہ سانوں چاہیے بھی وجنی معاشرے اللہ دی محبت مل گئی سارے مسئلے حل, گناہ معاف ہو گئے, آخرت کے مسئلے بھی حل. اس تو کہ پھر اللہ ایک اور گل کر رہے ہیں واللہ غفور الرحیم, واللہ غفور الرحیم. تو میاں محمد کا قول ہے, میاں محمد مجدہ تو کہتا کہ پاویں جنہ بھی پڑھیا ہوئیں اے نہ آکھی پڑھیا وہ جبار کہار صدامدائی مداں روڑ سٹے دودھ گھڑیا. اللہ کہہ رہے میں جبار تے کہار نہیں ہاں, پر جیڑا بندہ میرے نبی دے دامن نہ لگ گیا نہ آنگے او دے لئے میں جبار تے کہار نہیں, او دے لئے میں غفور الرحیم ہاں, او دے لئے میں غفور الرحیم. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کا من احب سنتی فقط احبنی, جس بندے نے میری سنت نال محبت کی تھی, جس بندے نے, جس خوش نصیب نے میری سنت نال محبت کی تھی, آپ فرما رہے ہیں فقط احبنی, انہیں میری ذات نال محبت کی تھی, سمجھے انہیں میرے نال محبت کی تھی. اور من احبنی کان معی فی الجنت, اے سیرت النبی دا پیغام ہے, میلاد شریف دا مقام ہے, میسیج ہے, نبی علیہ السلام دی ولادت دا اصل مقصود ہے. اور میں کہنا اس بندے دے اوتے ربیع الاول دا مہینہ بہار ہے جڑا کہے میں آج تو بعد اپنے نبی دی سنت نوں چھڈوں گا نہیں, او دے لیے بہار ہے. ورنہ میرے آگے مولوی ٹاں ٹاں کر کے چلے جانے ہیں تے خوش نصیب ہو جڑا نبی علیہ السلام کے دامن نال لگ گیا. ٹاں ٹاں دا فائدہ بھی اس ویلے ہوئے گا جدوں ساڈے اندر نبی علیہ السلام ورگی وہ تڑپ ہوئے گی آپ کی سنت کے مطابق. میں حدیث کی درس کی تھی اور اسے 2-3 گفتگو گزارشات کر کے غلط کر کے ٹائم بھی ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میری سنت نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی. ایک سنت میرے بھائیو یہ ہے, آج جڑا سارا جسم ہے نا یہ دے اوتے اساں نبی علیہ السلام کی سنت فٹ کریے. پہلا درجہ ہے, پہلا درجہ ہے. اور اس تو علاوہ اللہ نے راضی ہونا نہیں. میں نہ نہیں لینا بعض اوقات کسی لوگوں نے بڑی شخصیتوں بڑے پیار ہوتا اس لیے میں نہ لیا بغیر گل کر رہے ہیں. کوئی بہت بڑا مخدوم ملک بیٹھا ہوئے ایک بندہ گیا, کوئی کلندر بندہ جن اللہ نے اللہ بندہ نبی علیہ السلام کے رنگ رنگیا ہوا بندہ, وہ جو گیا تھے انہیں سلام نہیں کیتا, سلام نہیں کیتا مخدوم. انہوں نے کہا تم نے سلام نہیں کیتا مولوی؟ انہوں نے کہا حضور میں نے بڑے نظر آندا کہ مسلمان بیٹھا تھا میں سلام کرندا, میں کہ کوئی عیسائی یہودی بیٹھا, اس لیے کہ تیری شکل نبی علیہ السلام نے رلدی نہیں, میں تیرا واقف نہیں, میں تو مسلمان نظر آوے گا میں تینوں سلام کرانا. مخدوم اٹھ کے ملا کہتا میں آج زندگی سمجھ لگے کہ اسلام ایس بندے کو کہتے ہیں, ایسا نہ اسلام ہے. ایڈے بڑے مخدوم دے گئے اس طرح کی حق کی گل صرف نبی دا غلام ہی کر سکتا, صرف اللہ دا بندہ ہی کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. نہ تو لوگ تو بڑے بڑے وڈیرے پوچھڑیاں مار کے بندے ہوندے ہوتے, بڑے بڑے وڈیرے پیٹاں دے سامنے نہیں جاندے. اس بندے نے انہیں اس دن تو بعد تحیہ کیتا اس مخدوم نے, انہوں نے کہا آج تو بعد میرے چہرہ مسلمان والا ہوئے گا. پہلی گل میرے دوستو, وہ سارے پروفیسر صاحب بڑی پیاری گل کرتے ہوندے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی کہندا کہ اے گل صحیح ہے پر کرتا نہیں. پوری زندگی ایک گل بالکل صحیح ہے لیکن کرتا نہیں. وہ فرمانا ہے کہ اس بندے نال بڑا منافق تے بزدل کوئی بندہ نہیں. یا تم صحیح نہ کہے تو صحیح کہتے کر لا, جس صحیح کرتا کسی مولوی بھی نہیں. ایک
پہلی گزارش ہے سنت کے حوالے پوری ساری انفرادی زندگی دے وچ ساری تصویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل نظر آئے. دوسری گزارش میرے دوستو یہ ہے جی میں شروع جلد کی تھی اس تصویر دے وچ اخلاق بھی نبی علیہ السلام بڑا نظر آئے. میری اکھ دے وچ حیا بھی اوویں ہوئے جی میں سرما دے نبی علیہ السلام کو پالا نا پر اکھ وچ حیا اوویں نہیں ہوتا. میں مسواک دے دنداں دے اوویں کر لینا جی نبی علیہ السلام کی تھی میرے منہ تو لفظ ہو دے نہیں نکلتے جیسے میرے پیارے پیغمبر دے لفظ نکلتے. میں کرنا جو انگلی کے پھیر لیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنا دے آواز جی جاتی ہے وہ نہیں میرے دماغ دے وچ سوچاں وہ نہیں سوچاں. اب جنہیں آئے بیٹھے ہو نا ایس سوچ دی وجہ نال آئے بیٹھے ہو ورنہ دماغ دا فطور ہے کئی چنگے پہلے ہٹے کٹے بیٹھے ڈانا وہ کیا جمعہ کو بہت ضروری ہے باقی نمازیں بیٹھے بھی جائے گا جب باقی نہ پڑھ لگے اسلام تو چھٹ کے بھی کوئی نہیں نکلوگا بیٹھے کوئی کم بھی نہیں ادھر ٹکٹ ہو جی تو بڑا ہوگا تھا وہ میں نے بزرگ کہتا تھا جنہیں لالی لوئی ہم کی کرے کوئی جنہیں لالی لوئی ہم کی کرے کوئی لوئی لا کے رکھ دو حل کی ہے. میرے دوستو دوسری سنت کا میسج ہے یا سنت کی دعوت ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے دوسری کہ اس اچھے جسم دے اوتے وچ اساں اخلاق یو ہوئی اپنائیے جو ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے. آپ کیویں لوگاں نال بولدے ہوں نبی علیہ السلام ہمیشہ مسکرا کے لوگاں نال بولدے ہوں. وہ میں نے یاد ہے سارے کالم نگار نے کالم لکھا پاکستانی کسی اخبار ہے مجھے یاد نہیں آتی وہ کہتا پاکستان کے لوگ جنہیں پریشان رہتے نا انہیں پوری دنیا کوئی پتہ نہیں پریشان کرتا ایویں پریشان سکی گئی چلو مسئلہ ہوئے تو نہیں ہے جس بندے کو دیکھ کے متے تے 12 بجے ہوئے کہاں بڑھیا بیٹھا گویا کہ توجہ کا حق لگ گیا باقی ساری دنیا خوش ہے پریشان چوٹ پریشانی دین بھی ہوئے سبحان اللہ وہ بھی نہیں. نبی علیہ السلام کی سنت خوشگوار ماحول پیدا کرو محبتاں تقسیم کرو محبتاں آپ نے فرمایا جڑا تھوڑے تو رس رہے آؤ دے نال جا کے دعا سلام کرو جڑا تھانوں گفٹ نہیں دے رہا تسی انہوں دیو تھانوں سلام کر کے نہیں گزرے تسوں سلام کر لو کوئی حرج نہیں. بلکہ ایک اور میں کمال آپ نے ارشاد فرمایا میں جدوں حدیث پڑھی میرے کل پانی آ گیا اور میں جڑا میرا امتی میرے کسی سفید بزرگ والے کا احترام کرتا نا کس سے میرے سفید بزرگ والے بندے کا کہ میں مدینہ روضہ اقدس ایویں خوش ہونا جیویں وہ بندہ میرا احترام کر رہا ہو. میں کہنا اے احسان نبی علیہ السلام کا کوئی مٹا سکتا ساڈے کول لے سکتا کوئی ہوئے میں احسان کر سکتا. آج تو 1400 سال پہلے پردہ فرمانے والا انسان میرے تھوڑے واسطے کتنی محبتاں اج دے رہا ہے. کس سے بزرگ کا احترام کرو آپ تمہارے گھر میرا احترام کر رہے ہو. اے محبت دے وچ کینے محبت تقسیم کی ہے ایک کس پیارے پیغمبر نے کہا سی کہ اپنی ماں دے چہرے ال دیکھو تے حج ہو جائے گا باپ دے چہرے ال دیکھو تے عمرہ ہو جائے گا. یہ کینے کہا یہ اسی پیارے پیغمبر رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا. اے اخلاق اساں تو خالی ہو گئے اسی ٹانٹاں پڑی کرتے ہیں وچ اخلاق کوئی نہیں. یہ دوسرا پہلو میرے دوستو میری گزارش رہے ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت اساں دوسرے پہلو ہوتے اخلاق اپنے اچھے کریے لوگوں نال لین دین ساڈا اچھا ہوئے. اساں وچ کوئی پیسے لے لی نا ایک دفعہ تو جان چھوٹی ساڈے نبی علیہ السلام کسی نے وعدہ کر کے پھر بولتے ہیں کہ یہودی نے وعدہ کیتا بھی آپ نے انہوں نے کہا جی میں آؤں میں آپ کھڑے ہوتے میں کھڑا وہ 3 دن کا ہوگا تو یہودی کی چتراؤ کی پتہ تھی آپ کا مقام کی ہے. آپ جو ہی فرض نماز پڑھ پھر جا کرے فرض نماز پھر جا کرے تیسرے دن آیا آپ کھڑے ہوں انہوں نے کہا حضور اتنے کھڑے جاتے ہیں میں اتنے کھڑے سے نماز ہی پڑھ کے ہوں تھی فرض اللہ کا. انہوں نے کہا میں نے کلمہ پڑھاؤ میں اج پتہ لگا کہ وعدہ ہوتا کی ہے میں اپنی روٹین ورتے آ گیا کہہ دیا
ایک دن بعد روز کری دیا قربان جمع 3 دن ہوئے اتھی کھڑے اساں تو وعدہ سمجھنا وعدہ تو کہنا میں کیتا سی میں تو پیسے کٹھانے سی کہاں گیا سی وعدہ کیتے سی ساڈا سیاستدان گورنر کا حلف پڑھن لگا کرنا کہندا میں تے حلف روٹین بندا پڑھا سی میں تو اپنی پارٹی کا بننا ہے میں ملک کا تھوڑا ہوں گورنر کا حلف پورے پنجاب کی آخری پوسٹ پہ اساں حلف نو ہلے عام والا چھوٹی چیز ہے حلف تے علم بڑی چیز ہے کہ میں اللہ حاضر ناظر گل کر کے گل کر رہے ہیں جتنا سارا نکاح ہوتا ساڈی میاں بیوی کا یہ حلف تے وہ چیز ہے اساں وہ پڑھ کے پھر مکر جاتے ہیں سارا قوم کا حال ہے اور اس تو کہ تیسری گزارش اور آخری گزارش میں نے احساس ہے کہ تھوڑا جب 2 منٹ اٹھے ہو جانا ہے کیا میرے دوستو جس طرح سی نبی علیہ السلام دی اے سنت اللہ نو پسند ہے نا اے سنت پورے جسم دے ہوتے بس جدروں دیکھو تے نبی علیہ السلام دی جھلک نظر آئے ایویں اخلاق دے وچ بھی ساری نبی علیہ السلام دی سنت نظر آئے اور تیسری گل نبی علیہ السلام دے مشن دے مطابق بھی ایسا زندگی بسر کری ہے نبی علیہ السلام میں مشن لے کے آئے سی کہ اس اسلام نو اس دنیا تے غالب کیتا جاوے جڑے نیرے چ پھردے انہوں نے روشنی دیتی جاوے نیرے چ پھردے انہوں نے روشنی دیتی جاوے جڑے حرام کاریاں کر رہے ہیں انہوں نے نکاح دا اصل رستہ دسیا جاوے جڑے سود کا حرام مال کر رہے ہیں وہ حلال مال دے منہ لیندا جاوے مجھے یاد ہے میں جمعہ پڑھ رہا ہوں تو جمعہ کے خطیب نے آخری گل کہی نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا سلام نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں یاد آ کبھی کسی نے غور نہیں کیتا کہ جو نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا کہ آپ ملت اسلامیہ دے فرما روا تے حکمران بھی سکے اسے بھی یاد نہیں ایک نہیں چھٹو جی ایک ہور کیس ہے یہ کیس کتھے نبی کتھے ایک گل نہیں اللہ فرما رہا ہے تھوڑے واسطے نبی پوری ذات آپ کا نمونہ ہے میرے بھائیو اللہ کریم میں بہت توفیق بخشے کہ اساں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس کی پوری زندگی پوری دی پوری نبی علیہ السلام کی سنت ہوتے چلیے اور نبی دی ہر سنت اللہ کو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کوئی کسی کے نزدیک نو عزیز ہے اساں اپنے مزاج کے مطابق نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جس بندے کا مزاج جدا ہے نا انہوں ادھر کی سنت چنگی لگتی ہے باقی چھڑ دیتا کیونکہ وہ مزاج نہیں نا وہ عمل سے نہیں ہو وہ کہتے ہیں یہ بہت گیا کام ساڑھا کیس نہیں نبی علیہ السلام کی زندگی اللہ فرما رہا ہے کہ سارا کچھ تھوڑا میرے نبی ورگا ہوئے کہ نبی ورگا مشن نہیں نبی دی منزل تھوڑی منزل نہیں نبی دا پروگرام تھوڑا پروگرام نہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تساں کدے پیچھے ٹرے کرتے ہو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک صحیح گل کر کے ختم کر رہا انہوں نے کہا کہ سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا تعلق نبی علیہ السلام نے جڑ جائے اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول لہبیس تمام بھول لہبیس اگر تساں اتنے منزل تے نبی علیہ السلام نہیں پہنچ رہے تو پھر سارا کچھ کی ڈرامہ باقی ہے کیڑے اسلام کی اساں دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو جہدے وچ اسلام کی بالادستی نہیں جہدے وچ اسلام کی حکمرانی نہیں جہدے وچ قرآن کا عادلانہ نظام نہیں جہدے وچ سود کی حرام کاری حرام نہیں وہ کیڑا اسلام ہے کہتے یار مولوی صاحب تو مذہبی گلاں کرے گا دنیا گلاں نہ کرے گا یہ دنیا کی ہے ایتھے ساری زندگی دے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے اور میرے دوستو سارے لوگ پریشان ہیں اسٹوڈنٹ کو لے کے تاج تک کوئی بندہ مطمئن نہیں اس لیے کہ سارا جو سیاسی سسٹم ہے وہ غیر اسلامی غیر اسلامیہ غیر عادلانہ نظام ہے جدوں اسلام کا عادلانہ نظام ہوئے تو پھر بالکل ہر بندوں کا حق ہوتے گھر بیٹھے مل رہا تھا اللہ کریم میں توفیق بخشے آخر دعوانا الحمدللہ